ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے دن بدن بہترین سے بہترین ناول لا سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برقائے خان، قسط نمبر 5۔ باتو اور برقائے خان نے اپنے جو سفیر روسیوں کے شہر ایازان کی طرف بھجوائے تھے، روسیوں نے یہ حماقت کی کہ منگولوں کے ان سفیروں کو مناسب جواب دینے کی بجائے ان سفیروں کو قتل کر دیا، اور اپنے سفیر قتل ہونے پر منگول قیامت ڈھا دینے والے تھے۔ جب منگول سفیروں کے قتل کی اطلاع منگولوں کے لشکر میں پہنچی تو فی الفور کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا گیا۔ صوبودائی باتو اور برقائے خان کو موسم سرما کے آغاز کا انتظار تھا، اس لیے کہ برف باری میں ندی نالے برفانی سرزمینوں میں جم جاتے تھے اور انہیں عبور کرنا منگولوں کے لیے بڑا آسان ہوتا تھا۔ اس دوران منگولوں نے جو دوسرا کام کیا وہ یہ کہ بلغاریوں کے شہروں کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ دریائے وولگا کی جن قوتوں کو انہوں نے شکست دی، وہاں کے شکست خوردہ عناصر کو انہوں نے اپنے لشکر میں شامل کر کے انہیں اپنے طریقۂ جنگ کے مطابق تربیت دینی شروع کر دی۔ اس طرح وہ اپنے لشکر میں اضافہ کرتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ منگول اپنے مرحوم خاقان چنگیز خان کے اصولوں کو بھی اپنائے ہوئے تھے، اس لیے کہ چنگیز خان کا اصول تھا کہ منگول اپنے دشمنوں کی طرف سے آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ آگے بڑھیں۔ جب ایک خطے کو فتح کر چکیں تو وہاں کی بچی کھچی آبادی اکٹھی کی جائے، گھوڑوں کے گلے پکڑ لیے جائیں اور شکست خوردہ عناصر یا تو اپنے لشکر میں زبردستی بھرتی کر لیا جائے یا انہیں اسیران جنگ کی طرح ہنکایا جائے اور اگلے خطوں میں انہیں اپنے لشکر کے آگے آگے رکھا جائے۔ اس طرح اسیر قوموں کے افراد کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور انہیں اپنے لیے ڈھال اور سپر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے منگول ان کی آڑ میں پیش قدمی کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح منگولوں کے دستوں کا زیادہ جانی نقصان نہ ہونے پاتا تھا۔ سامنے تو وہ اسیر قوموں کے افراد کو رکھتے تھے اور پشت کی طرف سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ عقب میں پہلے سے مفتوحہ خطے میں کوئی آبادی باقی نہ رہتی تھی جو ان کے خلاف بغاوت کھڑا کرنے کی کوشش کرے۔ جن راستوں سے وہ گزرتے ان شاہراہوں پر چوکیاں ہوتیں جو امن اور انتظام باقی رکھتیں۔ اگر ان کے پیچھے کچھ لوگ بچ بھی جاتے تو انہیں منگولوں کے دوبارہ حملے کرنے کا اس قدر ڈر اور خوف ہوتا کہ وہ منگولوں کے قریب جانے کا سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ جب موسم سرما شروع ہوا تو منگولوں نے روس کے اندرونی علاقوں کے اندر پیش قدمی شروع کی۔ ان کا رخ شمال مغرب کی طرف تھا۔ بظاہر ہر دیکھنے والی آنکھ منگولوں کے روس پر حملے کو حماقت خیال کرتی تھی۔ وہ کھلے ہوئے دشت کو چھوڑ کر جو خانہ بدوشوں کے حملوں کے لیے ہمیشہ سے موزوں چلا آ رہا تھا، گھنے جنگلوں کے علاقوں کا رخ کر رہے تھے، لیکن منگولوں نے بہرحال پیش قدمی شروع کر دی۔ منگول لشکر روسی علاقوں میں بڑی احتیاط اور ہنرمندی سے پیش قدمی کر رہا تھا۔ ان کو دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے اور اپنی نقل و حرکت کو سربستہ رکھنے کا ہنر آتا تھا اور وہ اسے استعمال کر رہے تھے۔ اس طرح کی نقل و حرکت میں وہ سپہ سالاروں کی آواز نہیں سنا کرتے تھے۔ بہرحال سواروں کے کوچ کے شور و غل میں کسی کی آواز سننا مشکل ہو رہی تھی۔ کھڑکھڑاتے چھکڑے، ہنہناتے گھوڑے، لوگوں کا ایک شور تھا جو شمال مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دستے اپنی نقل و حرکت کا نشان ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے دن کو سفید اور کالی جھنڈیاں ہلا کرتے تھے اور رات کو رنگین قندیلوں کے نشیب و فراز سے ایک دوسرے کو اشارہ دیتے ہوئے کام لیا جاتا تھا۔ مزید جنگی نشاندہی کے لیے وہ سنسناتے تیر چلاتے جن کے سرے چھدے ہوئے ہوتے تھے۔ ان میں سے اکثر تیر جلتے ہوئے پروں والے بھی ہوتے تھے۔ پیش قدمی کرتے وقت اور بعد میں منگول کبھی کبھی ایک طرح کے دھوئیں کے بادل کے پیچھے اپنے لشکریوں کی ترتیب کو چھپانے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ مسلح لشکریوں کے ساتھ ساتھ دوسری خدمات دینے والے لوگ بھی لشکر میں شامل ہوتے تھے، مثلاً طرح طرح کی بولیوں کی ترجمانی کرنے والے، عمدہ قسم کے چینی اور مسلمان طبیب، اس کے علاوہ سرزمینوں کا انتظام کرنے والے، مال و اسباب کا حساب کتاب کرنے والے
اور پھر لشکر کے پیچھے کچھ لوگوں کو رکھا جاتا جو لشکر کے پیچھے رہتے اور گمشدہ چیزیں اکٹھی کرتے چلے جاتے۔ اس کے علاوہ منگول لشکر کے پیچھے پیچھے چرواہے ہوتے، بڑے ہی ہوتے، جو گھوڑوں اور جانوروں کے قیام کے بارے سرائے اور استبل بناتے جاتے تھے، اور ساتھ ہی ان کی رسل و رسائل کا بھی سلسلہ قائم کرتے چلے جاتے تھے۔ لاکھوں افراد پر مشتمل منگولوں کا یہ لشکر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، اور ان کی منزل روسیوں کا شہر ایازان تھا۔ حیرت کی بات یہ کہ اس دور میں نقشوں اور مقناطیسی پیمانوں کی بغیر منگول بہترین انداز میں اپنے ہدف کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ یہ علاقہ ان کے لیے نیا تھا، اور انہیں یہ علم بھی نہ تھا کہ راستے کے اختتام پر کس قسم کا علاقہ آئے گا، اور سینکڑوں ہزاروں مربع میل کے علاقے میں کس طرح کے اور کس تعداد میں دشمنوں سے پالا پڑے گا۔ لیکن کوچ کرنے والے ان منگولوں کو اپنی جرات مندی اور اپنی عزت پر پورا اور کامل اعتماد تھا، اور یہ کہ دشمن کے مقابلے میں شکست کا تصور ان کے حاشیہ خیال تک ہی نہ آتا تھا۔ مختلف دروں سے گزرتے ہوئے کبھی میدانوں میں برآمد ہوتے، کبھی گھنے جنگلوں سے گزرتے، ساز و سامان اور مویشی اپنے ساتھ ہنکائے لیے جاتے۔ ظاہر بین آنکھ یہی خیال کرتی تھی کہ دشت کے رہنے والے گھنے جنگلوں کی لڑائی میں کامیاب نہیں رہیں گے، لیکن منگول جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ جنگلوں کے اندر ان کے خلاف مدافعت ہوگی۔ اس لیے انہوں نے اس مدافعت کو ختم کرنے کے لیے اپنے لشکر کا ایک حصہ آگے رکھا جو دشوار گزار راستوں کو صاف کرتا چلا جاتا تھا، جنگلوں کو کاٹ کر وسیع شاہراہوں میں تبدیل کرتا چلا گیا۔ انہوں نے وسط سرما میں روسیوں کے شہر ایازان کی طرف پیش قدمی کی تھی، اور وسط سرما میں یلغار سے فائدہ یہ تھا کہ یخ بستہ دریاؤں کو عبور کرنا آسان تھا۔ اس زمانے میں روسیوں کو منگولوں کے حملے کی توقع ہی نہ ہو سکتی تھی، اور وہ شہروں میں غلے اور گوشت کے گوداموں کے ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ ایازان شہر تک راستے میں پڑنے والے درختوں کو کاٹ کر منگولوں نے اپنی نقل و حرکت کے لیے ایک وسیع شاہراہ تیار کر لی۔ منگولوں نے ایازان کے حکمرانوں سے ہر چیز کا 10واں حصہ مانگا تھا، اور یہ ایک طرح کا شہر کے حکمرانوں سے منگولوں کا خراج تھا۔ لیکن شہر کے حکمرانوں نے منگولوں کے اس پیغام کو کوئی اہمیت نہ دی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ منگول سفیروں کو شہر ہی میں داخل نہ ہونے دیا، بلکہ شہر سے باہر ہی ان کا خاتمہ کر دیا، اور ایک قاصد کے ہاتھ منگولوں کی طرف یہ پیغام بھجوا دیا کہ جب ہم ختم ہو جائیں گے تو ہر شے تمہاری ہوگی۔ ساتھ ہی انہوں نے منگولوں کے خلاف ولادیمیر کے حکمران بوری سے مدد طلب کی۔ ایازان کے قریب جو سب سے بڑی روسی قوت تھی وہ ولادیمیر کا حکمران بوری تھا۔ اس کا پورا نام کنیاز یوری تھا۔ اس کے پاس کافی بڑا لشکر تھا۔ اس نے ایازان کے حکمرانوں کے پیغام کو کوئی اہمیت نہ دی۔ دراصل یہ ایازان کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر منگولوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اکیلا اپنی بے پناہ عسکری قوت کے ساتھ منگولوں سے مقابلہ کرے گا، اور ہر صورت میں انہیں پسپا کر کے بدترین شکست سے دوچار کرے گا۔ اس بنا پر اس نے ایازان کے حکمرانوں کے پیغام کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ایازان کے حکمرانوں نے جن دوسرے حکمرانوں کی طرف مدد کے لیے پیغام بھیجا، ان کے بڑے شہروں کے نام ماسکو، سوزوال، روستوف اور یاد سلادل تھے۔ اس صورتحال میں منگول خوش تھے، اس لیے کہ وہ روس کے سارے چھوٹے بڑے حکمرانوں کو علیحدہ علیحدہ کر ان کا قلعہ کما کرنا چاہتے تھے۔ منگول جب اپنے لشکر کے ساتھ ایازان پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایازان کافی بڑا شہر تھا، اور جس بات کی انہیں حیرت ہوئی وہ یہ کہ ایازان شہر کی فصیل لکڑی کی تھی۔ یہ منگولوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ انہوں نے اسے ایک مضحکہ خیز دفاع قرار دیا، اس لیے کہ ماضی میں بڑی بڑی کچی مٹی اور پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی فصیلیں منگولوں کے سامنے نہ ٹھہر سکی تھیں، تو کاٹ کی اس فصیل کی ان کے سامنے کیا اہمیت تھی۔ منگولوں کا لشکر جب اس شہر کے باہر پہنچا اور شہر کی فصیل اور اس کے گرد و نواح کا جائزہ لیا، تب وہ ہرکارے جو منگول اپنے لشکر آگے آگے بھیجتے تھے، انہوں نے آ کر باتو خان، برکائے اور سبودائی کو اطلاع دی کہ ایازان شہر کے لشکر کی مدد کے لیے بہت سے عساکر 4 شہروں سے پیش قدمی شروع کر رہے ہیں، ایک ماسکو کی طرف سے، اور 3 درمیانے درجے کے لشکر سوزوال، روستوف اور یاد سلادل سے بھی
ایازان کا رخ کر رہے ہوئے ہیں۔ جب ہرکاروں نے یہ اطلاع دی تو باتو خان اور اس کے بھائی برکائے خان نے صوبودائی کے ساتھ مل کر سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا۔ یہ اجلاس باتو خان کے عورت میں بلایا گیا تھا۔ اجلاس کا مقصد ایازان کے خلاف حکمت عملی طے کرنا تھا۔ اجلاس میں بوری، حیدار، کدان، کویوک، کوچمان، گجلوک، تورائی خان، باتو خان کے دست راست اغوان خان، کشلی خان، خریم بن مکروم، منگو خان اور بہت سے دیگر منگول سرداروں نے بھی شرکت کی۔ جب سارے سالار جمع ہو گئے تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے باتو خان بول اٹھا، منگولوں کے عظیم سالاروں، تم لوگوں کو ایک خاص مقصد کے تحت یہاں جمع ہونے کی پیشکش کی گئی ہے۔ تھوڑی دیر سے ہمارے کچھ ہرکارے جو ہمارے کوچ سے بہت پہلے شمال مغرب کے ان علاقوں کی طرف آئے تھے، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ روس کے شمالی علاقوں کے شہروں جن میں ماسکو بھی شامل ہے، بہت سے عساکر ہمارے خلاف ایازان والوں کی مدد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ میں اور صوبودائی نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ ان سارے لشکروں کو متحد نہیں ہونے دینا چاہیے۔ شمال کی طرف سے دشمن کے جو لشکر پیش قدمی کر رہے ہیں، ہمارے ہرکارے برابر ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ برفانی علاقوں کے رہنے والے ہیں اور برف پر کارروائیاں کرتے ہوئے خوشی اور لذت محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان پر ثابت کرنا ہے کہ خشکی ہو یا برف زار صحرا ہو یا کھولتے ندی نالے، ہم نے اپنے دشمن کو ہر جگہ ہر صورت شکست سے دوچار کرنا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جس قدر لشکر ہمارے پاس ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ یہاں رہتے ہوئے ایازان پر حملہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ایازان ہمارے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکے گا، اس لیے کہ شہر کا ہم جائزہ لے چکے ہیں۔ یہ پہلا شہر ہے جس کی فصیل ہم نے دیکھی ہے، لکڑی کی بنی ہوئی ہے، جو ہمارے سامنے چند لمحے بھی ٹھہر نہ سکے گی۔ لشکر کا دوسرا حصہ یہاں سے ابھی اور اسی وقت شمال کی طرف کوچ کرے گا، اور اگر شمال کی طرف سے آنے والے لشکر مختلف حصوں میں بٹ کر ایازان کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے لشکر کا وہ حصہ بھی جو شمال کی طرف بڑھے گا اپنے آپ کو مختلف حصوں میں تقسیم کرے گا اور شمال کی طرف بڑھنے سے آنے والے لشکریوں کا سامنا کرے گا۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ شمال کی طرف سے وارد ہونے والے لشکریوں میں سے کوئی بھی ایازان کی حدود میں داخل نہ ہونے پائے۔ جو اصل واقعہ تھا وہ میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ اب سب مل کر آپس میں مشورہ کرو کہ یہاں ایازان کے محاصرے میں کس نے رہنا ہے، اور جو لشکر شمال سے آنے والے عساکر کو روکے گا اس میں کون کون شامل ہوگا۔ یہ فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ ویسے میں نے اور صوبودائی نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اگر تم لوگ اس سے اتفاق نہیں کرو گے تو پھر جو فیصلہ تم کرو گے وہی ہمارے لیے آخری ہوگا۔ باتو خان جب خاموش ہوا تو بڑی ارادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے منگول سردار کشلی خان بول اٹھا، سائیں خان، کیا ایسا ممکن نہیں کہ جو فیصلہ آپ اور محترم صوبودائی نے مل کر کیا ہے اسے ہی آخری شکل دی جائے؟ میرے خیال میں اس فیصلے سے اگر آپ لوگ ہمیں آگاہ کرتے تو ہم میں سے کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا۔ سب منگول سردار کشلی خان کے ان الفاظ سے اتفاق کرنے لگے۔ اس صورتحال پر باتو خان نے اپنے پہلو میں بیٹھے صوبودائی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، صوبودائی میرے عزیز، جو فیصلہ ہوا ہے اس سے اب تم خود ہی ان لوگوں کو آگاہ کرو۔ اس پر صوبودائی نے کھنکھارتے ہوئے گلا صاف کیا اور سارے منگول سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیزوں، سائیں باتو کے ساتھ مل کر جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میں اور باتو خان دونوں ایک حصے کو لے کر یہیں پڑاؤ رکھیں اور مل کر ایازان شہر فتح کریں۔ جہاں تک دوسرے حصے کا تعلق ہے اس کی کمانداری برکائے خان کے پاس ہوگی۔ جو لشکر یہاں میرے اور باتو خان کے پاس رہے گا اس میں بائیدار، بوری، قائدو، کدان اور کویوک شامل ہوں گے۔ جو لشکر برکائے خان کی سرگردگی میں شمال کے برفستانوں کی طرف رخ کرے گا اس میں نیا ہونہار سالار خریم بن مکروم، باشکیری سردار کوچمان، کرغیزی سردار گوچلوک، اس کے علاوہ بزرگ منگول سرداروں میں سے کشلی خان اور نوجوان سالاروں میں سے تورائی خان بھی برکائی خان کے ساتھ شمال کی طرف کوچ کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے سالار بھی ان کے ہمراہ شمال کا رخ کریں گے۔ اب یہ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے اس کے خلاف کسی کو اعتراض ہو تو اٹھ کر بولے، اس کے مطابق ہی ترمیم اور تبدیلی کر دی جائے گی۔ صوبودائی جب خاموش ہوا تو کسی نے اٹھ کر اعتراض نہ کیا، لہٰذا اس پر صوبودائی اور باتو خان دونوں نے خوشی کا اظہار کیا۔
پھر وہی لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصے کو لے کر برقائے خان نے شمال کی طرف کوچ کیا، جبکہ دوسرا حصہ جو سبودائی اور باتو خان کی سرکردگی میں تھا وہ روسیوں کے شہر ایازان پر حملہ آور ہونے کے لیے پرتولنے لگا۔ کچھ صحیفہ نگار لکھتے ہیں کہ ایازان کے حکمرانوں اور لوگوں نے حماقت کی کہ انہوں نے منگولوں سے کوئی رابطہ قائم نہ کیا اور ان کے سفیروں کو کوئی اہمیت نہ دی، اور یہ کہ وہ منگولوں کے طریقہ جنگ اور ان کے سلوک سے ناواقف تھے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ منگولوں سے پہلے بھی مشرق سے نکلنے والی بہت سی اقوام یورپ پر حملہ آور ہوتی رہی تھیں، اور کئی بار انہوں نے یورپ کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی۔ لہذا یورپ اور روس والے ہر طرح کی قوم طرف نکلنے والے اس جنگ جو سیلاب سے بخوبی واقف تھے، ان کے رسم و رواج سے بھی واقف تھے، ان کے حملہ آور ہونے کے طریقے سے بھی ناشنا نہیں تھے۔ انسانوں کا وہ سیلاب جو مشرق سے نکل کر بار بار مغرب پر حملہ آور ہوتا تھا، یہ سلسلہ کئی صدیوں پہلے سے جاری تھا، اور صحرائے گوبی کی طرف سے انگنت اقوام نکل کر مغرب پر یلغار کر رہی تھیں۔ صحرائے گوبی کی طرف سے نکلنے والا یہ انسانی سیلاب ہر طرح کی مزاحمت کو حیوان عاقل کے سے وحشی پن سے کھیلتا ہوا مغرب کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلے 3 قبائل یہاں سے نکلے اور مغرب کا رخ کیا اور اپنے سامنے ہر چیز کو رونتے چلے گئے۔ اس کے بعد آوارہ قبائل اٹھے اور انہوں نے اپنے پیشروؤں کی طرح تباہی اور بربادی کی اور شکست و ریخت کا کھیل کھیلنے کے لیے یورپ کا رخ کیا۔ جہاں سے بھی گزرے بربادی اور تباہی کے نشانات چھوڑتے چلے گئے۔ آواروں کے پیچھے پیچھے بلغاریوں نے بھی مغرب کا رخ کیا اور اپنے سامنے آنے والی ہر قوت کو روندا، ہر شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان اقوام کے بعد سیتھین اٹھے۔ پہلی اقوام کی طرح یہ لوگ بھی گھوڑوں پر زندگی بسر کرنے والے تھے، مویشیوں کے گلوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے۔ یہ ایسی جنگجو اقوام تھی کہ راستے میں ان کی عورتیں بچے جنتی، کسی کو خبر نہ ہوتی کہ وہ کہاں اور کس جگہ پیدا ہوا۔ ایک مغربی مورخ ان کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ سارے وحشی ایک دوسرے سے مشابہ تھے، مگر کسی اور سے یہ مشابہ نہ تھے۔ بلغاریوں سے پہلے مغرب کی طرف یلغار کرنے والے آوار جو ایک طرح کے ترکی ہی تھے، انہوں نے دریائے ڈینیوب کے کنارے ڈیرے ڈالے۔ یہ ڈیرے گاڑیوں میں لگے ہوئے تھے جو ایک دائرے کی صورت میں اکٹھی ہو جاتی تھی، اور ان کے بیچ میں حفاظت کے لیے سامان رسد اور خزانہ رکھا جاتا تھا، اور ان کا خاقان جو بیان کہلاتا تھا آس پاس کی متمدن اقوام کی قوت کا جائزہ لیتا۔ بیان کا نام خالص منگولوں کی بولی ہے، اور اس بنا پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آوار ترک وغیرہ اور منگول سب ایک علاقے سے نکلنے والے اور ماضی میں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ جس دور میں یہ قوتیں مغرب کی طرف یلغار کر رہی تھیں، اس زمانے میں مغربی تمدن کی جو شکل تھی اور اس کی حفاظت صرف 3 قوتیں کر رہی تھیں۔ ایک تو وحشی فرنگیوں اور جرمنوں کی شجاعت تھی، دوسرے قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت، یہ سلطنت قسطنطنیہ سے باہر پھیلی ہوئی تھی، اور تیسرے عیسائیت کو متحد کرنے والی طاقت۔ جب آوار ترکوں کی اٹھتی ہوئی لہر قسطنطنیہ کی فصیل سے ٹکرا کر واپس پلٹی تو اس کے بعد بلغاریوں کا سردار کرام اٹھا۔ آواروں کی طرح یہ بھی قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا اور قسطنطنیہ کے بادشاہ کو شکست دے کر اس کے قائصہ سر میں اس نے اپنے لیے جام شراب بنایا۔ قسطنطنیہ کو زیر کرنے کے بعد کچھ بلغاری تو واپس مشرق میں سرائے گوبی کی طرف چلے گئے، کچھ نے وہیں اپنا مسکن بنا لیا۔ جس دریا کے کنارے انہوں نے اپنا وطن بنایا، اس کا نام انہی کے نام پر وولگا پڑ گیا۔ کچھ اور بلغاری قبیلے اس جزیرہ نما میں گھس آئے جس کو اب بلکان کہتے ہیں، اور بازنطینیوں کا ناک میں دم کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اقوام کا نقشہ تب تک تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آوار اور بلغاریوں کے بعد مغیار ترکوں نے مشرق کے سرائے گوبی سے یورپ کا رخ کیا۔ بعد میں یہ لوگ ہنگروی کہلائے، یہ بھی مشرق سے نمودار ہوئے۔ ان کا مقصد دوسرے ایشیائی قبائل کے مقابلے میں زیادہ معین تھا۔
ان کی زبان آج کل کی فنش زبان سے مماثلت رکھتی تھی، اور ان کے ترک سردار بڑے جنگجو اور جنگ کا بہترین تجربہ اور مہارت رکھتے تھے۔ پہلی مرتبہ مغربی یورپ کو دشت سے اٹھنے والے ان مغیار ترکوں کی گہری ذہانت کا مقابلہ کرنا پڑا، اور اگلی پشت میں مغربی یورپ کو ان کے خلاف مزاحمت میں کوئی کامیابی نہ ہوئی، یہاں تک کہ مغیاروں نے یورپ کے بادشاہ چارلز اعظم کے جانشینوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے قسطنطنیہ کی سلطنت کو جگہ جگہ شکستیں دی، یہاں تک کہ قسطنطنیہ والے قسطنطنیہ شہر کے حصار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ مغیاروں کے حملے سے یورپ والوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان قوم خوفناک کاغان اٹیلا پھر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے واپس آ گیا ہے۔ مغیار کے معنی دودھ پینے والے کا ہے۔ آہستہ آہستہ آوار بلغاریوں کی طرح بہت کچھ حاصل کرنے کے بعد کچھ مغیار واپس مشرق کی طرف واپس چلے گئے، کچھ وہیں مغرب میں ہی آباد ہو گئے، اور یہ آباد ہونے کے بعد کے دور میں ہنگروی کہلانے لگے، اور اب اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر منگول سرائے گوبی سے نکل کر یورپ پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے تھے، اپنی فتوحات کا آغاز کر چکے تھے، لہٰذا یورپ والے ان لوگوں کے طور و طریق، ان کے جنگجو ہونے اور ان کے وحشی پن سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان سے پہلے ان کے بے شمار بھائی بہن ان پر حملہ آور ہو کر انہیں اپنے سامنے زیر مغلوب کرتے رہے تھے۔ بہرحال ایازان شہر کے اندر جو روسی لشکر تھا وہ اس امید پر شہر کے اندر مستعد تھا کہ جو ہی منگول فصیل پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے وہ اپنا دفاع کریں گے اور منگولوں کو فصیل کے اندر داخل ہونے کی جسارت نہیں ہونے دیں گی۔ تاہم منگولوں کے ایازان شہر سے باہر پڑاؤ کے باعث شہر کے اندر روسی لشکر آہوں بھری رات میں تاریکیاں چنتی شمع کی طرح سراپا اضطراب اور مجسم انتظار تھا کہ دیکھیں منگول کب اور کس انداز میں شہر پر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن جو امیدیں شہر کے لوگ لگائے ہوئے تھے منگولوں کے ارادے بالکل اس کے الٹ ثابت ہوئے۔ ایازان میں جو روسی لشکر تھا وہ یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ منگول شہر کی فصیل کے کسی ایک یا دو دروازوں میں سے داخل ہوں گے، لہٰذا وہ اپنا دفاع کریں گے، لیکن اچانک شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ منگولوں کا وہ لشکر جو باتو اور سوبودائی کی قیادت میں شہر کے باہر رہ گیا تھا وہ اپنی ہلکی پھلکی چھوٹی منجنیکوں کو حرکت میں لایا جو بیلوں سے کھینچی جانے والی چھکڑوں میں لدی ہوئی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے منگولوں نے ان چھوٹی چھوٹی منجنیکوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری کی بجائے آتش باری شروع کر دی۔ بس آتش باری کا شروع ہونا تھا کہ ایک خونی انقلاب برپا ہو گیا، فصیل کو آگ لگ گئی، دیکھتے ہی دیکھتے فصیل جل کر راکھ ہو گئی، اور جس وقت فصیل کا ایک حصہ خاکستر ہو چکا تھا منگول عجیب سے انداز میں ان سلگتی تنہائیوں میں اپنی آوازوں کے سیل پناہ اور سمندر کے شعور کی طرح عجیب و غریب آوازیں بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے، شہر میں داخل ہوئے، اور شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر تھا اس پر وہ اندیشوں کے دروازوں پر ذہنوں کو بنجر ذی استنسان خواہشوں اور منگولوں کو دشت نا امیدی میں تبدیل کرتے وقت کے بدترین وحشی ناچ کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ شہر کے اندر ایک قیامت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ منگولوں کے حملہ آور ہونے کا طریقہ عجیب و غریب تھا، مڑ کر پیچھے نہیں دیکھتے تھے، جو چیز بھی آگے آتی اسے رونتے چلے جاتے تھے۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ شہر میں روسی لشکر کی حالت بڑی تیزی سے تنہائی کے عذابوں میں پیاسی روحوں سرابوں کے جزیروں میں پھنسے دھوئیں کے بادلوں اور بے کرام و بے انت خلاؤں میں دھواں دھواں خواہشوں سربریدہ آرزوؤں سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شہر مکمل مقتل بن گیا، مردوں کو تعاقب کر کے برف و خون سے سرخ گھروں میں پکڑا جاتا اور زندہ سیخوں پر چڑھا دیا جاتا، سیخوں سے چھد کے تلملا کے وہ مر جاتے۔ شہر کے پادریوں نے کلیساؤں میں روپوش ہو کر دروازے بند کر دیے تاکہ منگولوں کے حملوں اور ان کی خون خواری سے محفوظ رہ سکیں، لیکن منگول کلیساؤں کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے اور پادریوں کے ساتھ کلیساؤں میں پناہ لینے والوں کو انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر کے رکھ دیا۔ اور پھر مورخین کے بقول وہ روسی عورتیں جنہوں نے منگولوں سے بچنے کے لیے کلیساؤں کے اندر پناہ لی تھی
وہ بھی منگولوں کی اس دست برد سے محفوظ نہ رہ سکی۔ منگولوں نے پہلے ان سب عورتوں کی عصمت دری کی، اس کے بعد سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہرحال ایازان شہر میں منگولوں سے جس قدر درندگی کی توقع کی جا سکتی تھی، اس سے بھی زیادہ انہوں نے مظاہرہ کیا۔ ایازان شہر کی تباہی اور بربادی سے متعلق ایک سوانحہ نگار لکھتا ہے: آنکھیں ہی باقی نہ رہیں جو مرے ہوا کو رو سکتی۔ دوسری جانب برقائے خان برق رفتاری سے شمال کی طرف پیش رفت کر رہا تھا۔ وہ منگول ہرکارے جو کود سے پہلے شمال کی طرف گئے تھے تاکہ دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھ سکیں، انہوں نے راستے میں ہی برقائے خان کو خبر کر دی کہ اس وقت 3 بڑے لشکر جنوب کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ایک دریائے ڈون کی طرف سے آ رہا ہے، دوسرا دریائے نیپر کے شمالی حصوں اور تیسرا دریائے ڈون اور دریائے نیپرا کے درمیان جو وسیع اور دور تک پھیلی سطح مرتفع تھی، اس کے بیچ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور متحرک نہیں تھا۔ جہاں برقائے خان کو یہ اطلاع ملی، تھوڑی دیر تک اس نے وہاں اپنے لشکر کو روکے رکھا، پھر اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ برقائے خان اپنے حصے کے لشکر کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ایک حصہ چنگیز خان کے پوتے منگو خان کی سرکردگی میں رہے اور دوسرا حصہ منگولوں میں نوارد خریم بن مکروم کے حوالے کیا جائے، جو اب پوری طرح منگولوں کے جنگی طریقوں سے آگاہ اور واقف ہو چکا تھا، اور تیسرا حصہ برقائے خان کے پاس رہے۔ اب مزید یہ بھی طے پایا کہ منگو خان اپنے حصے کے لشکر کو لے کر دریائے ڈون کے کنارے کے ساتھ شمال کی طرف بڑھے، اور جو لشکر دریائے ڈون کے کنارے جنوب کی طرف کا رخ کر رہا تھا، اس سے نپٹے۔ خریم بن مکروم کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ دریائے نیپرا کے کنارے شمال کا رخ کرے اور جنوب کی طرف پیش قدمی کرنے والے دشمنوں پر ضرب لگائے۔ باشکیری اور کرغیزوں کے علاوہ منگولوں کے لشکر میں جو قپچاق، کرائت، کرجستانی اور مگیار تھے، انہیں خریم بن مکروم کی سرکردگی میں دیا گیا۔ باشکیری سردار کوچمان کرغیزوں کا سردار گوچلوک خریم بن مکروم کے ساتھ کیے گئے تھے۔ دوسری جانب جو لشکر منگو خان کی سرکردگی میں دیا گیا تھا، اس میں نامور منگول سردار کشلی خان کو رکھا گیا تھا، جبکہ برقائے خان نے اپنے ساتھ بہترین سالار اور اپنے دستے راست تورائی خان کو لیا تھا۔ سب سے پہلے دریائے ڈون کے انتہائی شمالی علاقوں میں منگو خان کی طرف سے کارروائی کی ابتدا کی گئی۔ شمال کی طرف سے آنے والا روسیوں کا لشکر دریائے ڈون کے کنارے منگو اور اس کے لشکر پر دشت کرب و اطلاع سے اٹھنے والی سیاہ آندھیوں، سرخ سیلابوں، 13 شبی کی ردا پھیلا دینے والے طوفان، برق و باران کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ بڑا زوردار حملہ تھا جو روسیوں نے ڈون کے کنارے منگو خان اور اس کے لشکریوں پر کیا تھا، پر دیکھتے ہی دیکھتے منگو خان بھی سنبھلا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ روسیوں پر چشم و نظر کو شکستہ، بدن زخم زیست کی تمکنت و ناموس کو تشخص اور وجود سے بے نیاز کر دینے والے انداز میں حملہ آور ہو گیا تھا۔ منگول رات سے مشابہ آوازیں بلند کرتے، چیختے چلاتے ہوئے زال و فناہ طاری کر دینے والی بربادی کی لامتناہی پرچھائیوں کی طرح روسیوں پر چھانا شروع ہو گئے تھے۔ بہت جلد دریائے ڈون کے کنارے وقت کی آنکھ نے دیکھا، بڑی تیزی سے روسیوں کی حالت منگولوں کے مقابلے میں خوابوں کی بے رتبی، مقہور و مجبور پیاسی روحوں کی پیاس اور نفس مجہول سی دل و نگار ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ منگولوں کے مقابلے میں روسیوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ دریائے ڈون کے جن شمال حصوں کی طرف سے آئے تھے، انہی کی طرف بھاگے۔ منگو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ خوفناک انداز میں ان کا تعاقب کیا، اور ان کی طاقت اور قوت کو کچلنے کے بعد اور جو کچھ ان کے بھاگنے کے بعد منگو خان کے ہاتھ لگا، وہ سب کچھ سمیٹتے ہوئے اس سطح مرتفع کا رخ کیا جہاں برقائے خان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ ادھر دریائے نیپرا کے کنارے بھی ایسا ہی عمل دہرایا گیا۔ روسیوں نے دریائے نیپرا کے کنارے خریم بن مکروم کو کوچمان اور گوچلوک کے لشکر پر انتہائی خوفناک انداز میں حملہ کیا۔ اس موقع پر کم عمر ہونے کے باوجود خریم بن مکروم نے جنگی مہارت،
ممارست کا مظاہرہ کیا۔ منگول ہرکاروں نے جب یہ خبر دی کہ تھوڑا سا آگے دریائے نیپرا کے کنارے روسی بڑی تیزی سے حملہ آور ہونے کے لیے جنوب کا رخ کر رہے ہیں، تب خریم بن مکروم نے اپنے لشکر کو وہاں روک دیا۔ جس قدر لشکر اس کے ساتھ تھا اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ خود اس نے اپنی کمانداری میں رکھا، دوسرا کوچمان اور گوجلوک کی کمانداری میں دیا گیا، اور جو ہی روسی لشکر قریب آیا سب سے پہلے دائیں جانب سے خریم بن مکروم ان پر آزادی کے نشے میں سرشار، آگ و آتش کے سحاب ذہن میں اٹھتے خیالات تک کو پابند قفس کر کے پیلی رتوں کا زہر برسائے طوفانی المیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ خریم بن مکروم کے ساتھ ہی کوچمان اور کچھ لوگ نے بھی اپنی کارروائی کی ابتدا بہترین انداز میں کی، اور وہ بھی روسیوں کے لشکر پر رزم گاہ کی تنابیں کھینچ کر در بدری کے آزار میں مبتلا کر دینے والی موت و مرگ کی حدتوں اور خون آشام اعتابوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ دریائے نیپر کے کنارے یوں دونوں لشکریوں کے ٹکرانے کے باعث موت ہر شے کو ضبط کر کے آنچلوں سے نکال کر خود ناشنا کرنے لگی تھی۔ میدان جنگ کے اندر وقت کی بدترین عقوبت گاہیں، کرب جاں کے مضمرات، خون کو چاٹتی خواہش اور ہلکا در ہلکا قضا کے بے عکس مناظر اپنا رنگ دکھانے کے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے لشکریوں، تلواروں اور ڈھالوں کی بپھری صداؤں کے اندر نفرت و عقوبت بھری کشمکش چاروں طرف جاری ساری ہو گئی ہو۔ دریائے نیپر کے کنارے آنے والا روسی لشکر بھی زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکا۔ ایک طرف سے خریم بن مکروم اور دوسری طرف سے کوچمان اور گوچلوک کے حملوں نے روسیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بڑی تیزی سے ان کی حالت خزاں کے زرد آنچلوں میں رقص کرتی تاریکیوں اور ہاپتی زیز کے بھیانک کھنڈرات سے بھی زیادہ بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی ہے، انہوں نے شکست تسلیم کر کے بھاگنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کرتے ہی وہ دریائے نیپر کے کنارے بڑی تیزی سے شمال کی طرف بھاگ گئے۔ خریم بن مکروم، کوچمان اور گوچلوک دریائے نیپر کے کنارے اپنا پڑاؤ قائم کرنے کے بعد کچھ میل آگے جا کر روسیوں سے ٹکرائے تھے۔ اپنے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے انہوں نے چھوٹا سا دستہ بھی وہاں چھوڑا تھا۔ پیچھے چھوڑنے والوں میں قریش بن مکروم بھی تھا، اس لیے کہ منگولوں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے قبائل کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے خاندان کے سارے افراد کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ خریم اور قریش کی یورت کو ایک روز حسین و نوجوان اور خوبصورت بشار درست کر رہی تھی۔ جو ہی قریش یورت میں داخل ہوا وہ چونکی کھڑی ہو گئی اور عجیب سے انداز میں قریش کی طرف دیکھنے لگی۔ اس موقع پر قریش نے اسے مخاطب کیا، بشار میری بہن، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ قریش ذرا رکا، پھر دوبارہ کہنے لگا، اور تمہیں یہ زحمت اٹھانے کے لیے کس نے کہا؟ جواب طلب انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے قریش نے پوچھ لیا۔ بشار نے کچھ سوچا، پھر بڑے پیارے انداز میں اس نے اپنی خوبصورت مخروطی انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے کہا، کیا میں اس قابل نہیں؟ قریش نے اس کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، ہم دونوں بھائی یورت کی صفائی کرتے ہیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ یورت کی صفائی اور سامان کی دیکھ بھال اکیلا اپنے ذمہ لے لوں، لیکن بھائی ناراض ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی مل کر کام کریں، کسی ایک پر بوجھ نہ پڑے۔ جواب میں بشار مسکرائی اور کہنے لگی، کیا تمہیں میری اس طرح یورت کی صفائی کرنے پر اعتراض ہے؟ قریش مسکرایا اور کہنے لگا، میری بہن، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن بھائی کے کیا تاثرات ہوں گے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور پھر تم جانتی ہو کہ بھائی بڑے سنجیدہ رہنے لگے ہیں۔ اگر اس معاملے میں وہ مجھ سے خفا اور ناراض ہوئے تو میں تم سے ابھی کہہ دوں کہ بھائی کی ناراضگی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں دنیا کی ہر شے، دنیا کی ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر کرب، ہر عقوبت، ہر اذیت برداشت کر سکتا ہوں، پر اپنے بھائی کی ناراضگی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ایسا بھائی ہے جس پر میں اپنے دل و جان بخوشی نثار کر سکتا ہوں۔ میرا بھائی میرا کس قدر خیال رکھتا ہے، اسے مجھ سے کس قدر محبت ہے، اس کی ایک مثال میری بہن میں تمہیں دیتا ہوں۔ جس وقت ہم اپنے بیمار باپ کے ساتھ ان علاقوں کی طرف آنے کے لیے سفر کر رہے تھے تو کوہستانی یورال کی مشرقی ڈھلوانوں کے اندر 3 بٹ ماروں نے ہماری راہ روکی۔ وہ مسلح تھے، اپنے آپ کو بہترین تیغ زن خیال کرتے تھے۔ اس وقت ہمارا باپ بیمار تھا
اور ایک گھوڑے پر بھائی نے باپ کو اپنی گود میں سمیٹا ہوا تھا۔ بٹماروں نے ہماری راہ روکی اور حکم دیا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ان کے حوالے کر کے اپنی راہ لیں۔ اس موقع پر میری بہن بھائی نے بہترین جرات مندی کا مظاہرہ کیا، اپنے باپ کے کان میں کہا، اے میرے باپ، ذرا زین کے ہٹے کو پکڑ کر رہنا، میں ان بٹماروں کو دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں تک میرے سامنے ٹھہرتے ہیں اور کیسے میرا سامنا کرتے ہیں۔ میری بہن، میرا بھائی جب اپنے گھوڑے سے اترا تو اس نے اپنی ڈھال اور تلوار سنبھالی، تو میں بھی اپنی ڈھال اور تلوار سنبھال کر گھوڑے سے اترا اور اپنے بھائی کے پیچھے ہو لیا۔ بھائی نے جب دیکھا کہ میں بھی اس کے پیچھے آ رہا ہوں اور اس نے گھور کے میری طرف دیکھا، مجھے واپس جا کر گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے کہا، لیکن زندگی میں نے پہلی بار اپنے بھائی کی حکم عدولی کی۔ اس نے کہا، پلٹ کر گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ میں نہ پلٹا نہ گھوڑے پر سوار ہوا اور چھاتی تان کر اس کے پیچھے کھڑا رہا، یہاں تک کہتے کہتے قریش کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے تھے، ہونٹ کانپ اٹھے تھے، لرزنے لگا تھا۔ کچھ سنبھلا اتنی دیر میں بشار کی حالت بھی عجیب ہو گئی، رو دی تھی۔ قریش پھر بول اٹھا، جانتی ہو اس سے آگے کیا ہوا؟ تھوڑی دیر تک بھائی نے ان بٹماروں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ سمجھے تو بھائی ان سے ٹکرا گیا۔ میں نے جب ان کا سامنا کرنا چاہا تو جانتی ہو بھائی نے کیا حرکت کی؟ اس نے مجھے گھسیٹ کر پیچھے کر لیا، اور جب بھی میں کسی پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا وہ میرے سامنے آ جاتا اور مجھے موقع نہ دیتا کہ میں ان بٹماروں سے ٹکراؤں۔ اس طرح میرا بھائی، جس کے لیے میں اپنی جان تک، اپنی روح تک قربان کر سکتا ہوں، ان 2 لاکھوں ان ویرانوں کے اندر نہ صرف بٹماروں کا مقابلہ کرتا رہا بلکہ مجھے اپنے پیچھے رکھ کر میری حفاظت کا بھی سامان کرتا رہا۔ اس طرح یہ دونوں فرائض ادا کرتے ہوئے اس نے اکیلے نے ان تینوں بٹماروں کا خاتمہ کر دیا۔ ان تینوں بٹماروں کے گھوڑوں کو ہم نے راستے میں بیچ کر اچھی طرح خاصی رقم لے لی۔ میری بہن، کسی ایسے بھائی کی نشاندہی کرو جو ایسے موقع پر اپنی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بھی ڈھال بنے، اور پھر اکیلا 3 بٹماروں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں زیر کرے اور ان کا خاتمہ کر کے اپنی فتح مندی کامرانی کا اعلان کرے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس دوران قریش اور بشار اپنی نم آنکھیں صاف کر رہے تھے۔ پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بشار نے اپنے خوبصورت ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیری، پھر کہنے لگی، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا بھائی تمہارے لیے بہت مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ تیغ زنی کے فن میں بھی یکتا رہے؟ بشار کے اس سوال پر قریش بن مکروم مسکرایا، کچھ سوچا، پھر وہ کہنے لگا، وہ ایک ایسا بھائی ہے جو بیت لمحوں کی نفرت کے سامنے، روح کے در پہ موت کے حصار، فراق اندھیروں میں سلگتے زخموں کے سامنے، بہتے موسموں کی خوشبو خواب جگاتی، پھول برساتی، زلزلے سناتی، روشنی پھیلاتی کریم نگر کی خوش طبع صبح جیسا خوشکن ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا بیٹا ہے جو اپنی خواہشوں کو مسرتوں کا اسیر کر کے اپنے اہل خانہ کے لیے رت کی پہلی برف باری، موسموں کی پہلی بارش، چیز کو معطر کر دینے والے ابر نساں جیسا خوشگوار ثابت ہوتا ہے۔ اپنے رویوں، اپنے حسن سلوک کے باعث وہ اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب کے لیے جمال رعنائیوں، مہتاب کی زرفشانیوں، نجوموں کے کشاں کی دل فریبیوں اور سرفرازی اور فوز مندی کے سبب کے نشیب و فراز سے بھی زیادہ پرکشش ثابت ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کی جرات مندی، اس کی تیغ زنی کا تعلق ہے تو میری بہن، وہ ایک ایسا تیغ زن ہے جو سلگتے تھل کی بانجھ مٹی، کرب کے غاروں میں راکھ یادوں، خاک چاہتوں کو بھی زندگی کی نمود عطا کر دے۔ وہ ایسا ایک بے باک جنگجو ہے جو اپنی برق نما تیغ کو حرکت میں لاتے ہوئے موسموں کی آتشی سختیوں، کالی راتوں کے ایوانوں میں وقت کی بے خوف صداؤں کی طرح داخل ہو جانے کا ہنر رکھتا ہے۔ تشنگی کے دشت میں امر ہوتے لمحوں، ساز سخت جان تنہائیوں کے بے کراں کرب میں جنگ کے لیے بجتے طبل پر جوش ہے۔ جب وہ اپنے دشمنوں پر گرجتے ابر کے قافلے، کھولتے صحرا کے بگولوں، گرتی برق، برہمی اور ہجرتوں کے دکھ بھرے ساگر کی طرح حملہ آور ہوتا ہے تو لمحوں کے اندر اپنے دشمنوں کی حالت و سناٹوں کے زخموں، موسموں کی گرواہٹوں، شب گزیدہ یادوں، شجر سے کٹے سایوں اور پرہول لمحوں سے بھی زیادہ عبرتناک بنا کر رکھتا ہے۔
قریش بن مکروم جب خاموش ہوا تو ہلکے ہلکے تبسم میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بشار کہنے لگی، یہ تم اپنے بھائی کی حقیقی تعریف کر رہے ہو یا اس کا قصیدہ کہہ رہے ہو؟ جواب میں قریش نے بھی ایک ہلکا سا قہقہا لگایا اور کہنے لگا، میری بہن، ایسا معاملہ نہیں ہے، جو کچھ میں نے کہا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے اور اس کا ثبوت تمہارے سامنے ہے۔ منگولوں میں بوری بہت اچھا، بڑا نایاب تیغزن خیال کیا جاتا تھا۔ اس کا جب بھائی کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ چند لمحوں کے اندر بوری میرے نوعمر بھائی کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر کے رکھ دے گا، لیکن میری بہن، تو نے دیکھا میرا عزیز اور محترم بھائی کیسے لمحوں کے اندر حصار دست کی وسعتوں میں صبر و ایثار کے مرحلوں، عظمت و رفتوں کے افسوں، حکمت و دانش کے عروج اور غبار و خوف بھرے افق کی طرح بوری پر چھا گیا، اور پھر اس نے تیغ زنی میں اپنی مہارت اور برتری کو ثابت کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ بوری کی حالت جاں بلب الفاظ اور منتشر معنی وادی جاں کے کل طائر روح کے گہرے سناٹوں میں ٹوٹی پھوٹی آوازوں اور کرچی کرچی صداؤں سے بھی زیادہ بدتر بنا کر رکھ دی۔ اور پھر سب لوگوں کی طرح وقت کی آنکھ نے بھی دیکھا کہ محترم کشلی خان نے میرے بھائی کو فاتح قرار دیا۔ بوری کو یوں اپنے سامنے زیر کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ میرا بھائی تیغ زنی میں بھی بے مثال ہے۔ قریش بن مکروم جب خاموش ہوا تو ہلکا سا قہقہا لگاتے ہوئے اپنی بے پناہ خوشی اور آسودگی کا اظہار کرتے ہوئے بشار کہنے لگی، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تسلیم کرتی ہوں کہ تمہارا بھائی ہر کام میں بے مثال ہے اور بے عدیل ہے۔ بشار کے ان الفاظ کا جواب قریش دینا ہی چاہتا تھا کہ پڑاؤ میں ایک شور اٹھا۔ اس پر قریش فوراً پلٹا اور یورت سے نیچے پھلانگتے ہوئے کہنے لگا، شاید بھائی اپنے لشکر کے ساتھ لوٹ آیا ہے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اس پر کسی قدر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے بشار کہنے لگی، ابھی یورت میں میرا تھوڑا سا کام ہے، کیا تمہارے بھائی مجھے یورت میں دیکھ کر ناراض اور خفا تو نہیں ہوں گے؟ اس پر مسکراتے ہوئے قریش کہنے لگا، نہیں، ہرگز نہیں، بھائی طبیعت کے بہت اچھے ہیں، اس میں شک نہیں کہ اپنی ماں اور اس کے بعد اپنے باپ کے یوں مرنے کے بعد وہ کسی قدر خاموش رہنے لگے ہیں، چپ کی ردا اوڑھ لی ہے، لیکن بہت نرم دل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قریش مڑا اور بھاگتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ بشار پھر پہلے کی طرح خریم اور قریش کی یورت کی صفائی ستھرائی اور چیزوں کو کرینے سے لگانے میں لگ گئی۔ ابھی کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی اور بشار یورت کے اندر ہی تھی کہ یورت کے سامنے خریم، بشار کا باپ کوچمان، کرگیزوں کا سردار گچلوک نمودار ہوئے۔ بشار کو خریم بن مکروم کے خیمے میں دیکھتے ہوئے کوچمان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم بکھرا، وہ بڑے انہماک اور بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پر خریم بن مکروم عجیب سی شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ قریش نے اپنے بھائی خریم کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، بھائی، تھوڑی دیر پہلے ہی بشار ہماری یورت کی صفائی کے لیے آئی ہے، اس وقت میں خیمے میں نہیں تھا، اس نے کام شروع کر دیا، میں نے منع بھی کیا کہ تم یہ کام مت کرو، تو اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا کہ کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس یورت کی صفائی کروں، تو میں نے اسے کہا کہ ایسا نہیں، بلکہ یہ یورت اس قابل نہیں کہ وہ اس کی صفائی کرے، لیکن وہ ایسا کرنے پر بضد ہے۔ میں نے اسے منع کیا لیکن وہ منع نہیں ہوئی۔ قریش جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بشار کا باپ کوچمان بول اٹھا، قریش میرے بیٹے، تمہیں منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بچوں، دراصل بات یہ ہے کہ بشار اپنی مرضی اور اپنی رضامندی سے یہ کام کرنا چاہتی ہے۔ ایسا کرنے کے لیے اس نے باقاعدہ اپنی ماں سمنائی اور مجھ سے اجازت لے رکھی ہے، اور ہم دونوں میاں بیوی نے اسے ایسا کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، لہٰذا میرے خیال میں تم دونوں بھائیوں کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کوچمان لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، دراصل میری بیٹی بشار تم دونوں بھائیوں کی عورت کی صفائی اس بنا پر کرنا چاہتی ہے کہ وہ خریم کو اپنا محسن اور اپنا مربی خیال کرتی ہے۔ اس بنا پر اس نے اپنے ذمہ یہ کام اپنی خوشی اور رضامندی سے لیا ہے، اور پھر سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر خریم بوری کا مقابلہ نہ کرتا اور اسے اس مقابلے کے دوران زیر نہ کرتا تو بوری کسی بھی صورت میری بیٹی کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہر صورت میں میری بیٹی کو اپنے ساتھ سرائے گوبی میں لے جائے گا، اور میں بھی کسی صورت ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اگر بوری زبردستی ایسا کرنا چاہتا تب ہمارے اور اس کے تعلقات خراب ہوتے، میرے قبیلے والے اٹھ کھڑے ہوتے، خواہ انہیں منگولوں کے ہاتھوں نقصان ہی اٹھانا پڑتا۔ سو
بوری کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر کے خریم میرے بیٹے تم نے نہ صرف یہ کہ مجھے اور میری بیٹی اور میری بیوی تینوں کو محفوظ کیا ہے بلکہ ہمارے پورے باشکری قبائل کو تم نے منگولوں کے ساتھ ٹکرانے سے بچایا ہے، اور یہ ایسا احسان ہے جسے میں ہی نہیں میری بیوی اور بیٹی تینوں زندگی بھر فراموش نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا اگر میری بیٹی بشار تم دونوں بھائیوں کی یورت کی صفائی ستھرائی کا کام سر انجام دیتی ہے تو تم دونوں پر کوئی احسان نہیں، اسے ایسا کرنا چاہیے۔ کوچمان کی اس گفتگو کا جواب خریم بن مکروم دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحہ کوچمان کی بیوی سمنائی اپنے یورت سے نکل کر اس کی طرف آئی۔ اس نے روسیوں کے خلاف فتح مندی پر سب کو مبارکباد دی، پھر وہ خریم بن مکروم کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ہاتھ کے اشارے سے کوچمان نے اسے اپنے قریب بلایا۔ پھر کوچمان اپنا منہ بیوی سمنائی کے کان کے قریب لے گیا، اس کے ساتھ تھوڑی دیر خسر پسر کرتا رہا۔ اس کے جواب میں سمنائی مسکراتی رہی، پھر وہ پیچھے ہٹی۔ آواز دے کر اس نے اپنی بیٹی بشار کو بلایا۔ بشار خریم بن مکروم کی یورت سے نکلی، ہاتھ کے اشارے سے سمنائی نے اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا، پھر دونوں ماں بیٹی اپنے یورت میں داخل ہو گئی۔ باقی سب وہیں خریم بن مکروم کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر باہم گفتگو کرنے لگے۔ سمنائی اور بشار دونوں ماں بیٹی اپنے یورت میں بیٹھ گئیں، کچھ دیر خاموش رہی۔ اس دوران بشار بڑے غور سے اپنی ماں سمنائی کی طرف دیکھتی رہی، یہاں تک کہ سمنائی نے بشار کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بشار میری بیٹی، میں اور تمہارا باپ ایک انتہائی اہم معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں میری بیٹی میں تم سے مشورہ کرنے کے لیے یہاں لائی ہوں۔ بیٹی، کبھی غلط فیصلے زندگی کے مرمری پیالے میں زہر گھول جاتے ہیں، رگ رگ میں پل پل کی تاریکیاں پھیلا جاتے ہیں۔ بیٹے، یہ زندگی حادثات کا دوسرا نام ہے، اور حادثے کبھی کبھی خواہ وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، دل کی فصیل میں بننے والا پیار کا پہلا دروازہ بھی بن سکتے ہیں، اور دکھ کے کوہساروں میں کی دہلیز پر دستک دیتے ہوئے ندامت کے گہرے سلگتے اندھیرے بھی پھیلا جاتے ہیں۔ بیٹے، ان سب عوامل کے باوجود انسان کو اپنے مقدر کے حروف کو روشن رکھنے کے لیے کوشش و جد و جہد بھی کرنا پڑتی ہے۔ ایسے لوگ اپنے مخالفوں کے جذبوں کے رنگوں کو روح کی حلاوتوں کے خونخوار المیوں کی طرح حرکت میں آتے ہیں۔ یہ خریم بن مکروم ان نوجوانوں میں سے ہے جو شکست خوردہ انا کے جنگل میں بھی کھڑے ہو کر اپنی تقدیر کے حروف کو اپنی مٹھی میں دبا کر سلامتی کے خیام کی طرح سربلند ہونے کا ہنر جانتے ہیں۔ جب تک سمنائی بولتی رہی، بشار دھیرے دھیرے مسکراتی رہی، یہاں تک کہنے کے بعد سمنائی جب رکی تو اس کی بات کاٹتے ہوئے بشار بول اٹھی، اماں، تمہید نہ باندھیں، پہلیاں نہ بجھوائیں، میرے ساتھ معمول کی صورت میں بھی بات نہ کریں، جو کچھ آپ کہنا چاہتی ہیں کھل کر کہیں۔ میں آپ کی بات کو کچھ سمجھ سکی ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس موقع پر آپ نے ایسی گفتگو کا آغاز کیوں کیا، اور پھر یہ کہ آپ ایسی گفتگو کر کے مجھ سے کس رد عمل کی توقع رکھتی ہیں۔ بشار جب خاموش ہوئی تو ایک لمبا سانس لیتے ہوئے سمنائی کہنے لگی، میری بچی، قبل اس کے کہ میں جس موضوع پر تجھ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، تجھ سے کھول کر بات کروں، یہ بتا، خریم بن مکروم سے متعلق تیرے کیا خیالات ہیں؟ بشار مسکرائی، پھر ہلکا سا کہکہا لگاتے ہوئے کہنے لگی، اماں، اگر آپ نے یہی سوال کرنا تھا تو اتنے لمبے چوڑے الفاظ کی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو سوال آپ نے کیا ہے وہ براہ راست مجھ سے کر کے میرا فیصلہ لے سکتی تھی۔ اماں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن مکروم ہوا کے جھونکوں کو شعلہ اور شرر کر دینے والا نوجوان مرد اور بہادر ہے۔ ایسے جوان کامرانی اور فتح مندی کی منزل تک پہنچنے کے لیے دشت دریاؤں اور کوہساروں کے اندر بے روک سیل رواں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ ایسے جوان جہاں شعلوں سے شرر بننا جانتے ہیں، وہاں یہ تن طوفانوں سے نرم و نازک خوش کلامی کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسے نوجوان جہاں سبک روح اور سخت جاں ہوتے ہیں، وہاں مہر و محبت کی کہکشاں بننا بھی جانتے ہیں۔ اماں، تمہیں ابن مکروم کی تعریف کرنے کی ضرورت نہ تھی، میں انہیں بوری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ چکی ہوں، اور وحشت و دل نگاری طاری کرتے صدیوں کے ہولناک عذابوں جیسے زور آزمائی مایوسیوں کے صحرا میں نہ ختم ہونے والے قوت و عذاب جیسے جرت مند ہیں۔ اماں، آپ نے سوال کیا ہے کہ میرے ان کے متعلق کیا خیالات ہیں۔ اگر میرے ہی خیالات جاننا چاہتی ہیں تو پہلے یہ بتائیں، ایسا کرنے کا مشورہ آپ کو کس نے دیا؟ جواب میں سمنائی مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹی، دراصل یہ کہ
تیرا باپ تجھے خریم بن مکروم کے ساتھ منسوب کرنا چاہتا ہے، اسے تیری زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ اسی بنا پر مجھ سے اس نے کہا ہے کہ میں اس سلسلے میں تیرا ارادہ، تیرا فیصلہ جاننے کی کوشش کروں۔ اب بتا میری بیٹی، تو اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ بشار نے سکھ کا ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگی، اماں آپ جانتی ہیں میں بوری سے بے حد نالاں اور تنگ تھی۔ دن رات دعائیں مانگتی تھی کہ خداوند قدوس کسی ایسے نوجوان کو کھڑا کر دے جو بوری کو مقابلے میں ہرا کر اس سے میری جان چھڑا دے۔ میں روز اپنے آنچل کو فضاؤں کے اندر دراز کر کے اپنے خداوند قدوس سے التجا کرتی تھی کہ الہی، کیا میرے مقدر میں، میری قسمت میں بوری جیسا بدبخت انسان ہی لکھا ہوا ہے جو مجھے میرے ماں باپ سے چھین کر مجھے زبردستی سرائے گوبی کی طرف لے جائے گا۔ میں دعائیں مانگتی تھی کہ اے خدائے مہربان، میرے مقدر، میری قسمت کو سنوارنے کے لیے کسی کو کھڑا کر دے جو سارے لوگوں کے سامنے بوری کو مار مار کر ادموا کر دے اور اس پر ثابت کر دے کہ باشکیری سردار کوچمان کی بیٹی کا حقدار بوری نہیں، وہ ہے۔ اماں، جس روز بوری اور خریم بن مکروم کا مقابلہ ہوا تھا، خریم بن مکروم نے عمر میں اس سے کافی چھوٹا ہونے کے باوجود اسے ذلت آمیز اور رسوائیوں بھری شکست دی، تو میں تو اسی روز خریم بن مکروم سے محبت کرنے لگی تھی، اسے اپنی چاہت کا مرکز بنا لیا تھا، اپنے دل کے سنگاسن پر اسے اپنی ہر شے کا محافظ سمجھ کر بٹھا لیا تھا۔ مگر اماں، یہ میری ایک طرفہ محبت تھی، اور میں ایک طرفہ محبت کو کبھی کسی بھی صورت پسند نہیں کرتی۔ جب تک خریم بن مکروم اپنی زبان سے مجھ سے محبت کے الفاظ نہیں کہتے، اس وقت تک میں ان کی زندگی کا ساتھی بننے سے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی، نہ ہی میں ایسا ہونے دوں گی اور نہ ہی کروں گی۔ اماں، یہ ایک طرفہ محبت نقصان دہ ہے۔ اگر میں خریم بن مکروم کو چاہتی ہوں اور ان کے دل میں میرے لیے محبت کا شائبہ تک نہ ہو، تو میں ایک بنجر زمین ہو کر رہ جاؤں گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ اماں، یک طرفہ محبت کے تحت فیصلہ کرتے ہوئے میں ایسا پیڑ نہیں بننا چاہتی جس میں پھول ہو نہ پھل، ایسا پھول نہیں بننا چاہتی جس میں مہک نہ ہو، ایسا پھل نہیں بننا چاہتی جس میں بیج نہ ہو۔ اماں، میں یک طرفہ محبت کر کے وہ موسم نہیں بننا چاہتی جو بہار سے محروم ہو، میں ایسی لڑکی نہیں بننا چاہتی جو اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی تغیر و انقلاب سے بے بہرا ہو، یک طرفہ محبت کر کے تفہیم ہوتا زادیہ نہیں بننا چاہتی، نہ ہی ایسی سحر بننا چاہتی ہوں جس میں محبت کے سوتے کا کشف تک نہ ہو۔ اماں، دو طرفہ محبت ہی میں آسودگی ہے۔ اماں، تم جانتی ہو مٹی میں نمی ہو تو انقلاب برپا ہوتا ہے اور پھول اور شبنم گلے ملتے ہیں۔ پیار اور محبت کی کہانی جب جنم لیتی ہے تب ہی محبت جنم لیتی ہے، اور محبت کے حسین نغمے اور وصال رتوں کے گیت دل و جان کو متاثر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اماں، آپ کے سامنے میں نے خریم بن مکروم سے اپنی محبت و چاہت کا اظہار کر دیا ہے۔ میں آپ اور بابا سے دونوں کی انتہا درجے کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی کہ میں خریم بن مکروم کی عورت کی صفائی کر سکتی ہوں اور ان کے پاس بیٹھ سکتی ہوں، ان سے گفتگو کر سکتی ہوں۔ میں آج پہلی بار ان کی یورت میں گئی ہوں، یورت کی صفائی کی ہے اور سامان درست کیا ہے۔ وہاں قریش بھائی سے میری ملاقات ہوئی، خریم ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں صفائی کر رہی تھی تو وہ آئے، خیمے سے باہر کھڑے تھے کہ کچھ لوگ بھی ان کے ہمراہ تھے، کچھ چھوٹے سالار بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے یورت کی صفائی کرتے ہوئے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میں ان کے تاثرات جاننا چاہتی تھی، پر آپ نے مجھے بلایا اور یہاں لے آئیں۔ اماں، بابا اگر مجھے خریم بن مکروم سے منسوب کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری بختاوری ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ ان کے یورت میں آتی جاتی رہوں گی، ان سے گفتگو کروں گی، ان کے پاس بیٹھوں گی، اور جب میں یہ جانوں جس طرح میرے دل میں ان کے لیے محبت ہے، ایسی محبت ان کے دل میں میرے لیے ہے بھی کہ نہیں، تو پھر اماں یقین رکھنا میں ان سے ایسا ٹوٹ کر پیار کروں گی کہ انہیں اپنی ذات سمیت دنیا کی ہر شے سے قیمتی اور مقدم جانوں گی۔ بس یہی میرا فیصلہ ہے۔ جو آپ نے سمنائی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جو کام تیرے باپ نے میرے ذمہ لگایا تھا، میں سمجھتی ہوں اسے میں نے ان کی خواہش کے مطابق حل کرنے میں کامیاب رہی ہوں۔ بیٹی، خریم کے خیمے کے سامنے تیرے باپ نے سرگوشی کے انداز میں میرے کان میں کہا تھا کہ میں تمہیں یورت میں لے جاؤں اور تم سے پوچھوں اگر تمہیں خریم بن مکروم سے منسوب کر دیا جائے تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تمہارے باپ کا یہ بھی کہنا تھا
چونکہ خریم بن مکروم نے بوری سے مقابلہ جیت کر نہ صرف یہ کہ بوری جیسی بلا ہمارے سر سے ٹالی، بلکہ عام لوگوں کی نگاہوں میں اب وہ تمہارا حقدار بھی ہو چکا ہے، اس لیے تمہارے باپ نے اس لائحہ عمل کو بنیاد بنا کر مقابلہ کروایا تھا کہ بشار کو پہلے ہی ایک نوجوان سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ تیرا باپ یہ کسی سے نہیں کہتا تھا کہ کس سے منسوب کیا گیا ہے۔ بہرحال اس نے بوری کو ٹالنے کے لیے بہانہ بنایا تھا، پر منگولوں کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ اس نوجوان کو پیش کیا جائے جس کے ساتھ بشار کو منسوب کیا گیا ہے۔ پھر ہماری خوش قسمتی کے اس دوران خریم بن مکروم ہمارے لشکر میں داخل ہو گیا۔ تمہارے باپ نے برکائے خان سے یہ معاملہ طے کر کے یہ مقابلہ کروا دیا۔ اب یہ مقابلہ جیت کر بظاہر عام لوگوں کی نگاہوں میں خریم بن مکروم تمہارا حقدار ہو چکا ہے، اور سب لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ وہ خریم بن مکروم ہی ہے جس کے ساتھ تم کو منسوب کیا گیا تھا۔ بیٹی، میری ساری گفتگو کا جو جواب تم نے دیا ہے، قسم خداوند قدوس کی، مجھے تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ اب جب میں اپنی کارگزاری کی اطلاع تمہارے باپ سے کہوں گی تو یاد رکھنا اس کی خوشی، اس کی آسودگی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ میری بیٹی، تو خوش قسمت ہے۔ خریم بن مکروم جیسے نوجوان یقیناً خیالات اور وہموں میں ہی ملتے ہیں۔ گمان و شبہ کی حد تک شجاعت اور بہادری میں ملنا ایسے نوجوان لوگوں کے گھروں اور کافہ انعام میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ یہ خریم بن مکروم یقیناً ان نوجوانوں میں سے ہے جو ہست و نیستی کی سنگم پر کھڑے ہو کر نایاب کارگزاری کا مظاہرہ کر کے کارزار اور رزم گاہ میں فاتحانہ وقار کے ساتھ ابھرنے کا فن جانتے ہیں۔ بیٹی، اگر تو اس سے محبت کرنے لگی ہے تو اس کے ساتھ منسوب ہونے کو اپنے لیے سعادت سمجھتی ہو تو تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں اس میں تیری سود مندی، اسی میں تیری منفعت ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ تو خوش قسمت ہے جو تجھے خریم بن مکروم جیسا ساتھی مل رہا ہے۔ سمنائی جب خاموش ہوئی تب دھیرے دھیرے مسکراتے ہوئے بشار کہہ رہی تھی، اماں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خریم بن مکروم دشت و دمن میں فوز مندی کی مشعل بکف نوجوان بہت کم ملتے ہیں۔ ایسے نوجوان لڑکیوں کے دل میں محبت کی خفی و وحی کی طرح اتر جاتے ہیں۔ ایسے ہی نوجوان انسانی عظمتوں کا پیکر بن کر سامنے آتے ہیں۔ اس کے باوجود میری ماں، میں محبت کا خوشبو کا یہ سفر آنکھیں بند کر کے نہیں کرنا چاہتی، جب تک میں آپ دونوں کو یقین نہ دلا دوں کہ جس طرح میں نے خریم بن مکروم کو پسند کیا ہے اسی طرح وہ بھی مجھے چاہتے ہیں۔ اس وقت تک آپ مجھے خریم بن مکروم سے منسوب کیے جانے کا اعلان ہرگز نہ کریں۔ سمنائی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور اب مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میری بچی، تو یہیں رہ، میں تیرے باپ کی طرف جاتی ہوں اور اسے یہ خبر سناتی ہوں کہ میری بیٹی بشار بے شک خریم بن مکروم کو پسند کرتی ہے، لیکن فی الحال وہ خریم بن مکروم کے ساتھ منسوب ہونا اس وقت تک پسند نہیں کرے گی جب تک خریم بن مکروم کی طرف سے اسے محبت کا اشارہ نہیں مل جاتا۔ اس پر بشار نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی، جبکہ سمنائی بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یورت سے چلی گئی۔ سمنائی مسکراتے ہوئے اس جگہ آئی جہاں اس کا شوہر سب کے ساتھ کھڑا تھا، ہاتھ کے اشارے سے کوچمان کو بلایا اور یورت کے اندر اس کی جو گفتگو بشار سے ہوئی تھی وہ تفصیل سے کہہ دی۔ یہ گفتگو سن کر کوچمان بھی خوش ہو گیا، شاید وہ یہی چاہتا تھا۔ پھر کوچمان کے وہاں سے ہٹنے کے بعد باقی لوگ بھی اپنے اپنے یورتوں میں چلے گئے، جبکہ سمنائی کوچمان کو اپنے یورت کی طرف لے جا رہی تھی۔ 2 دن تک لشکر نے وہاں دریائے نیپر کے کنارے پڑاؤ کیا۔ اس کے بعد بائیں جانب لشکر اس سطح مرتفع کی جانب روانہ ہو گیا جہاں برکائے خان نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ دوسری جانب دریائے ڈون کے کنارے روسیوں کو بدترین شکست دینے اور انہیں مار بھگانے کے بعد منگو خان بھی اس سمت میں روانہ ہو چکا تھا جہاں برکائے خان پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔